اور یہ تو غیر مسلموں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے. میں تو سمجھتا ہوں سیرت جو ہے، ہم لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں، کیا ہمیں تک سیرت کا پیغام پہنچ گیا؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا بند کر دیا؟ کیا ہم نے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیے دست شفقت؟ کیا عورتوں کے حقوق جو ہیں ان کی پاسداری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پست طبقات جو ہیں ان کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم وسائل سارے ملک کے لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم غریبوں اور بے نواؤں کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم مدینے کی ریاست بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ روح اپنے اندر موجود پا رہے ہیں؟ تو غیر مسلموں کو بھی ضرورت ہے اس پیغام کی، اور مسلمانوں کو ضرورت ہے اثر نو ان کو یاد دلانے کی. وہ سارے ایوب جو ہیں، اب ہم جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے نام پر بھی ہم لوگوں کے ناطے بند کرتے ہیں، سڑکیں بند کرتے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں. یہ ہے کام. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیڑا اٹھایا گیا ہے یہ مسلمان ملکوں کو، اس میں تو مختلف زبانوں میں ڈب ہونا چاہیے، عربی میں بھی، فرینچ میں بھی، چائنیز میں بھی. دنیا کو بھی یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے اور خود عالم اسلام کو بھی یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں اور اپنی ریاست کو ایک نمونہ بنائیں دنیا کے سامنے. جیسا قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اس لیے ملک حاصل کر رہے ہیں، تجربہ گاہ ہوگی، اس میں ایک نمونہ پیش کریں گے. اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی ایسی گزاریں گے. تو ہم سے سوال کر، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم سے سوال کر رہی ہے. اور بس امجد صاحب اور امجد، دونوں امجد ماشاء اللہ، امجد ثاقب صاحب بھی، امجد اسلام صاحب بھی، امجدین جو ہیں ان کو مبارکباد ہے. اور ہمارے لیے یہ سعادت کافی ہے کہ روز اشرم جب پہنچے تو ان کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو، اور ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم بھی ان کے رفقا میں سے تھے اور ان کے جوتے اٹھا رہے تھے جب یہ سفر کر رہے تھے. اگر آپ مدد لینا چاہتے ہیں اس کے جو آپ نے یہ ویڈیو بنائی ہے، جن کے لیے بنائی ہے، وہ تو یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن اس کو اگر مینی فولڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ملٹیپلیکیشن یہ بہت زیادہ لوگوں کو اثر انداز کرے، لوگوں تک پہنچے، پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو ایسا رول ماڈل کے طور پر ہم پیش کریں جو ایک اسلام، ایک مسلمان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا سید محمد نے جو فرمایا ہے کہ مسلمان ایسا ہوگا. اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں امیڈیٹلی، کیونکہ اللہ کا سسٹم آپ کی ہیلپ کرے گا. بہت شکریہ. میں ونس اگین میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے جو بھی اشتیاق صاحب نے فرمایا ہے، یس، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے حوالے سے یہ میرے آبجیکٹو کا، میری یونیورسٹی کا مشن بھی 3 چیزیں: تعلیم دینا، نیا علم جنریٹ کرنا، بچوں کی گرومنگ کرنا، تربیت کرنا، کریکٹر بلڈنگ کرنا. یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور مجھے کون سا کریکٹر ہو. تو اس لیے انشاءاللہ ساری گندر صاحب ہماری فیسلٹیز امجد صاحب کے لیے بہت شکریہ. یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم ایک چھوٹی سی یہ جو کاوش کی ہے امجد اسلام صاحب اور میجر رفیق اسد صاحب نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی. اس کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ چند ماہ پہلے امجد صاحب نے مجھے گفتگو کے دوران کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہمارے لیے دل آزاری کا باعث بنتی ہے. ہم کسی کو الزام نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے بھی یہ ہے کہ کوئی تم پر گندگی بھی پھینکے تو تم اس کی تیمارداری کرو. تو وہ جو بھی کہتے ہیں شاید اس وجہ سے کہتے ہوں کہ تصویر کا اصل رخ ان پر منکشف نہیں ہوا لائبلی. تو جو شخص جیسے قرآن میں کہا گیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر تو ہو نہیں سکتے, تو ہم اس کو خوش گمانی کی وجہ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ مسلمان بد گمان نہیں خوش گمان, تو ہم خوش گمانی کے تحت سمجھیں گے کہ ان کو علم نہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ ان کو پھر کیسے بتایا جائے, اس کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ اگر ہم کوئی ایسی فلم بنائیں, کوئی ایسی ڈاکومنٹریز بنائیں جن کو ان کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بنایا جائے. یعنی ہم تو جانتے ہیں کہ مدح سرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے کیسے کرنی ہے, تو ہم بہت ساری چیزوں کو یوں تصور کرتے ہیں کہ اوروں کو بھی پتا ہوگا. تو ہمیں اس نقطۂ نگاہ سے کہ ایک شخص نے جانا ہی نہیں کہ سرزمین عرب میں ایک شخص ایسا بھی گزرا جس نے یتیموں سے محبت کی, جس نے بیواؤں سے اس نے سلوک کا پیغام دیا, جس نے دنیا کے سب سے بڑے ظلم سود کے خلاف آواز بلند کی, جس نے جنگ کے بھی اصول دیے. تو ہم اگر یہ کہیں اہل مغرب کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے تھے, تو ہمیں تو بڑائی کے تمام معیار جانتے ہیں ہم, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو نہیں پتا. اس کو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ اگلا مرحلہ قیامت کا ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک بیج ہو تو وہ بیج بول جائے. آپ دیکھیں کہ کوئی انوائرمنٹلسٹ آ جائے, کوئی پر امید شخص آ جائے, کوئی آپٹیمزم کے پیمانوں پہ ناپ لے, کسی نے ان کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ پانی نہ استعمال کرنے کے بارے میں کتنی احادیث ہیں, کسی نے نہیں بتایا ہوگا انہیں کہ درخت نہ کاٹنے کے بارے میں کتنی پیغامات ہیں, کسی نے ان کو نہیں بتایا ہوگا کہ جب یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا ہے تو تمہارے کھانے پینے کا کیا فائدہ. تو ایسی ہزارہ چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. عورت کے بارے میں, خواتین کے بارے میں, بہنوں بیٹیوں ماؤں کے بارے میں, کون ایسا شخص جو اپنی چادر اتار کر اپنی بیٹی کے, یا ایک جسے اسلام کی روشنی بھی نصیب نہ ہوئی, حاتم طائی, اس کی بیٹی کے لیے کتنی عزت اور احترام اور تکریم کا مظاہرہ کیا. تو ایسی چیزوں کو ان کی زبان میں, ان کے سیاسی سماجی معاشی پس منظر میں پیش کیا جائے اور پھر دعا کی جائے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے. ہمارا کام تو کاوش کرنا ہے, ہمت کرنا ہے, لیکن ہم جو اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیش کرتے ہیں, شاید ہماری اس انوویشن میں یا تخلیقی قوتوں میں کچھ کمی ہے کہ اس سے ان لوگوں کے دل پہ دستک نہیں ہوتی. قرآن بھی اعجاز زبان کا ہے نا, کیسے اس زبان نے دلوں کے تالوں کو کھول دیے. تو کوئی ایسا ڈکشن, کوئی ایسا لہجہ, کوئی ایسی تصویر, کوئی ایسی تخلیقی اوپر, کوئی ایسا تصور, کوئی ایسا پرگلاز لفظ, منظر, یا ان کی ذات مبارک کا کوئی ایسا گوشہ ہم بے نقاب کریں کہ جو اس شخص کو اپنے حصار میں لے لے اور پھر وہ اس سے اس گرفت سے آزاد نہ ہو سکے. تو ایسی ہی اچھی اچھی باتیں مجھے تو وہ نہیں کہنی آتی, انہوں نے کی. تو پھر ہم نے کہا, سوچا کہ کچھ لوگوں کو ملا کر ایک پہلی چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی جائے. اس میں بہت سے نقص ہوں گے کیونکہ ہمیں بھی ابھی نہیں علم کہ وہ اہل مغرب کیسے سوچتے ہیں, اور پھر اس کو دوستوں سے شیئر کیا جائے. شاید بہت سے لوگ
شامل ہو جائیں، اپنی رائے دیں، اس کو اور زیادہ پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں، اس میں اور زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے. تو یہ اس سلسلے کی یہ ایک حقیقی سی کاوش ہے. اس میں آپ کو بہت سی خامیاں نظر آئیں گی. ان خامیوں کے باوجود میں علی ذیشان کو اور امجد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ خامیاں دراصل جستجو کا احساس ہے کہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں لے رہا جو اسلام کو پریچ کرتے ہیں میں، لیکن اگر میں اسی کے میں اپنے سپریم اتھارٹی جس نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، اگر میں اس کو وائلیٹ کرتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو سیک. یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، ہم نے ان کو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں کیونکہ اس سوسائٹی میں 3-4 سال میں رہ کے آئے ہوں، مجھے تھوڑی سی جو انڈرسٹینڈنگ جو اس سوسائٹی سے ہوئی ہے، میں وہ آپ سے باتیں شیئر کر رہا ہوں. تو اللہ کا وعدہ جو ہے ان لوگوں سے تو ہے جو 313 جو ہے نا پریویل کر جاتے ہیں. عمر جو ہے یونیورس کو، نیچرل سسٹم کو حکم دیتا ہے، ہوا کو حکم دیتا ہے، پانی کو حکم دیتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے. وہ اس لیے حکم دیتا ہے کہ میں ایز اے خلیفہ، اللہ کے بعد اگر کوئی نائب ہے اس دنیا میں تو میں. تو اس لیے اس سسٹم نے مجھے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. لیکن جس وقت بہت سارے ایسے حاکم وقت جو اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے دین، اللہ کے نظام کے میں وہ وائلیشن کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. تو اس لیے میری درخواست میں، شامی صاحب آپ نے مجھے ایک پوائنٹ دے دیا، میری درخواست ہے کہ جہاں پہ بھی ہم ہوں، ہم جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، ہم اس کو فالو. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ یہ تو دیکھتے نہیں ہیں، یہ انہوں نے محمد کو دیکھا ہے کہ محمد کے، سیدنا محمد کے اوپر وہ اس طرح کے کلمات کہیں؟ نہیں. انہوں نے ہمیں دیکھا ہے. جو ڈیمیج کرنے والے ہیں وہ ہم ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو، خدا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. جس وقت اس سوسائٹی میں ان کے پاس ایک کتا یا بلی ہے تو وہ ان کے لیے خوراک ڈھونڈتے ہیں. ٹی وی کے اوپر خبر آتی ہے کہ فلاں سٹور نے وہ کتے کو جو خوراک اس نے بیچی ہے وہ ٹھیک نہیں، کتا مر گیا ہے. اس سٹور کے اوپر سو ہو جاتا ہے. وہ اتنا خیال کرتے ہیں. جب دوسری سائڈ پہ ٹی وی پہ یہ خبر آتی ہے کہ اس انسان کو کاٹا گیا ہے، اس کو مارا گیا ہے. کیوں مارا گیا ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ ایگریگیٹ ہے. پھر آپ اندازہ کریں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ باتیں نہیں کی. یہ کسی کافر نے تو آ کے یہاں پہ ایسا چیز نہیں کی. تو میری درخواست ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں نظام دیا ہے، جو احکامات دیے ہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہمارے تک پہنچے ہیں، ہمیں ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے ہر ایکشن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا، امجد ثاقب صاحب کا جو کام ہے، آپ اس کام کی ٹرانسلیشن اور اس کی ویڈیو آپ ادھر لگا دیں. پہلے وہ دیکھیں گے، وہ اس معاشرہ یا وہ انڈیویجول، وہ ریسرچر دیکھتا ہے یہ اخوت کا مطلب کیا ہے، یہ اخوت کہاں سے آیا، اس نے نام اخوت کیوں رکھا، اس کے کیا کام ہے، یہ کس طرح اس نے ایکسٹریکٹ کیا ہے اس الفاظ کو. ان کو پتہ چلے گا کہ یہ محمد سے آیا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں. ہمارا کوئی بھی انڈیویجول جو ہم انٹرنیشنل لیول پہ پریزنٹ کر سکیں، دیکھیں یہ اسلام ہے، اور اس کو وہ میڈیا یا کوئی کسی لیول پہ. بہرحال آخر میں اس بات کو، یہ ساری چیزیں جس وقت ہم کریں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اس کے رسول کے احکامات کو مانیں گے،
जो उसने हमें तरबियत दी, हमें रहनुमाई फरमाई, आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सल सिस्टम है वो भी आपको सपोर्ट करेगा, आपको ऐसे रहनुमाई मिलेगी। ये काम क्यों चल रहा है? बहुत सारे काम होते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, शुरू होते हैं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें नेक नीति शामिल नहीं होती, मुखलसी शामिल नहीं होती। इस काम में मुखलसी है, आप देखते हैं कि काम फ्लोरिश हो रहा है। तो इसलिए मेरी दरखास्त होगी कि अल्लाह की The Prophet, peace be upon him, went to visit her with her consent, to ask about her well-being, and made sure to provide whatever was needed. The Prophet even prayed for the well-being of those who caused him great distress. When anyone treated him with hatred and animosity, he changed that person into a loving one, with his affectionate demeanor. When faced with persecution, he chose to suffer rather than retaliate. His ultimate victory came through peace, not conflict. But today, Prophet Muhammad's message seems under threats like never before. Many in the West see Islam as the religion of some of the most unstable states on earth, of violence and intolerance. And that has helped the Western critics to circulate misleading facts about the personality and the message of the Prophet. But the question is, how much of this can be blamed on the Prophet himself? An English philosopher named Thomas Carlyle rightfully criticized the depravity of this situation, claiming that the lies which well-meaning zeal has heaped around this man are disgraceful to ourselves only. It is basic human nature to hold things and people sacred to them in the highest esteem. It becomes exceedingly agonizing for people if their cherished ideals are persecuted in the name of freedom of speech, making it worse than ever when such defamation is executed through elaborate planning to create propaganda. Lord Jesus Christ prayed for those who deviated from the right path as he appealed to the Almighty, "O God, forgive them, for they know not." Islam has neither ever caused affliction to the disciples of other religions and beliefs, nor has it ever had similar expectations from others. For the Muslim community, the holy figure of the Prophet Muhammad is more beloved and sacramental than even their own parents and children. He was a larger-than-life person whose memory deserves nothing less than to be celebrated as the mightiest of heroes who loved, protected, and guided mankind. As human beings, it is the least that we could do for the man whose name is recited day and night by 2 billion Muslims from every corner of the world. أشهد أن
عرصہ پہلے ہی بر اعظم ایشیا کا اعلیٰ ترین پرائز نوبل پرائز وہ چند منٹوں کے فاصلے پر ابھی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو رحمت اللہ عالمین ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں सरफराज साहब कितने हैं अपना मिर्जी साहब? अच्छा ओहो शादी सॉरी आपको गलत मिल गया, वो मैं दूसरे एक सरफराज से मिलाया था। अब चले जाए इसी बहाने आपकी आवाज़ सुन ली। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह रब्ता करता हूँ। थैंक यू सर। साथ ही साथ तो ये फीस जो है क्रिएट हुआ इस काम के लिए जी सर, ये बताइएगा कि रहमत लिल आलमीन के कोर्स के लिए जो आप आगे बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल आप जो एक ख़ास तबके को फोकस किया है, इसका ख्याल कैसे आपको आया? असल में देखिए बात यह है कि जब ये इसका रिएक्शन हुआ ना पूरी इस्लामी दुनिया में ख़ास तौर तो वो अजीबोगरीब रिएक्शन था कि हम बैंकों को लगा रहे हैं आगे और इन चीज़ों को, और जहाँ हमने एक शोर शराबा, तो मैंने एक मिनट के लिए सोचा कि जिन लोगों ने ये हरकत की है वो तो बैठ के हंसते होंगे अपने घरों में कि हमने, तो फिर ये था कि हमें इस्लामी दुनिया की तरफ से इस बात का एक मुदल्लल और मोहब्बत वाला जवाब देना चाहिए, एक लड़ाई वाला झगड़े वाला वो नहीं है। तो मुदल्लल जवाब देने के लिए बहुत ज़रूरी थी कि आप गोरे के माइंड सेट को समझें, क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हैं अगर आप उसके ज़हन को नहीं समझते तो फिर आप उससे ठीक बात नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी यानी अब समझे बेस थी जिस पे हमने इस डॉक्यूमेंट्री का आइडिया उठाया कि चूँकि वेस्ट का आदमी जो है वो ख़ुद मज़हब से बहुत दूर है, अपने मज़हब को नहीं मानता, तो हमारा मज़हब उनके लिए क्या मानी है। लेकिन अगर उसको ये वो उस बंदे को ज़रूर मानता है जिसने उसकी लाइफ को या उसकी ज़िंदगी को इस जगह तक उठाने में मदद दी है, उनको वो अप्रिशिएट करता है। तो उसको सिर्फ यही बताना है कि आज जिस ज़िंदगी में तुम खड़े हो, एंजॉय कर रहे हो, अगर किसी एक फ़र्द वाहिद ने इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो ये वो शख्स है, और तुम आंखें बंद करके बगैर सुने हुए उसके बारे। तो असल चीज़ ये थी कि उनको इस चीज़ से आगाह किया जाए कि आप किस उसमें प्रोपेगेंडे में आकर एक ऐसे शख्स के लिए नाजेबा बातें जो कर रहे हो जिसका असल में तुम्हें एहसान मंद होना चाहिए। तो ये अप्रोच लेके हम चले, हम लेट्स होप देखें इसका क्या असर होता है। अच्छा सर, इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपने इसको मतलब किया है, तो क्या आप यूरोप की दूसरी ज़ुबानों में, इतालवी और जी अब जी 8 ज़बानों में तो फिल वक्त हम पहले कर रहे हैं जी इसको। इसमें मुसलमान पर्शियन और अरबिक अपनी हमारी ज़बानें भी हैं और 6 इंटरनेशनल ज़बानें भी उसमें शामिल हैं। अब चूँकि डबिंग अब निस्बतन पहले से बहुत आसान हो गई है, पुराने वक्तों में बड़ा मुश्किल था, अब हम इसको बड़ी आसानी से किसी भी ज़बान में चाहें
تو اس کو ڈب کر لیں گے. نیکسٹ اسٹیپ اب یہی ہے کہ انگلش چونکہ ایک انٹرنیشنل زبان ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ پہلے اس میں کریں، اس کے بعد پھر اس کو پرٹیکولرلی مثلا ڈینمارک میں زیادہ ہوا یا فرینچ میں، تو ان دونوں زبانوں میں خاص طور پہ کریں، چائنیز میں کریں، رشین میں کریں، جرمن میں کریں، اسپینش میں کریں، جو دنیا. تو امید ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہ بھی کریں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. بتائیے گا کہ اس قیام کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور اس ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے آپ اقوام عالم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو اس کے ٹرسٹ کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ٹرسٹ کے نام سے ہم نے ٹرسٹ بنایا ہے، جس کا مقصد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اور اسپیشلی نان مسلم جو نیشنز ہیں ان تک پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے نبی کتنے رحیم اور کریم ہیں. جیسا کہ ہمارے نبی کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور وہ نان مسلمز کے لیے بھی رحمت ہیں. تو ہم اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ نان مسلم تک پہنچائیں گے، اور اقوام عالم کو جو اصل ٹیچنگز ہیں اسلام کی اور ہمارے نبی کی ان تک پہنچائیں گے. جزاک اللہ. میرے احباب نے اتنا بہت کچھ کہا جس کا میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی طرح بھی حقدار ہوں. ان کی محبت ہے اور شاید اس نام کی برکت ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو پایا اور اتنے اچھے کلمات مجھے آپ دوستوں سے سننے کو ملے. ایک دو باتیں صرف میں، کیونکہ بہت ساری باتیں ڈاکٹر صاحب نے بھی، شامل صاحب نے بھی کہا تھی، اقتدار بھائی نے بھی، ایک دو باتیں میں صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے احباب جو ہیں ان کو کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی جب آپ کوئی شخصیت پر بناتے ہیں کوئی چیز تو وہ اتنا بہت تھوڑا حصہ جو ہے ان کی زندگی کا وہ اس میں ہم دیکھ پا رہے ہیں. ان کی زندگی کے بہت سارے کارنامے اور چیزیں نہیں. تو جیسے ہم ثابت صاحب نے بتایا کہ چونکہ یہ پرٹیکولر ڈاکومنٹری جو ہے یہ ایک ٹارگٹ اورینٹڈ ہے، اس کے خاص طرح کے لوگ جو ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ بنائی گئی ہے. اور تھوڑا سا جو جس کو اسکل کہہ سکتے ہیں یا ہنر کہہ سکتے ہیں لکھنے کا، اس ہنر کا ایک بنیادی تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہے آپ ہمیشہ اسی کی طرف دیکھ کر اور اسی سے بات کرتے رہیں. تو مقصد یہی تھا کہ وہ بے شمار چند ایک لوگ شرپسند ہیں جو پروپیگنڈا جان بوجھ کے کرتے ہیں، باقی لوگ ان سے متاثر ہونے والے کروڑوں لوگ ہیں. تو ان کو سامنے رکھ کر اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ 10-15 برس سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، مگر بدقسمتی سے پوری اسلامی دنیا میں سے کہیں اس کا کوئی مدلل، کوئی معقول، کوئی ٹھہرا ہوا باضابطہ قسم کا جذباتی جواب تو بہت آئے ہیں لیکن وہ نہیں. اس کی بہت میں سمجھتا ضرورت تھی اور ہے کہ اسی علم کے ساتھ، آرام کے ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ بتایا جائے. اس میں نے جان بوجھ کے ایک جگہ حضرت عیسیٰ کی دعا کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ دعا ظاہر ان پر ایمان ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. تو وہ جو جملہ ہے کہ وہ گاڈ forgive them for they know not. یہ جو ہے کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے معافی بھی مانگی ہے. اور اب ہمارا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کو صحیح صورتحال بتائیں. آخری بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہ ایک اب آن گوئنگ ایک پروسیس ہے. ہم انشاءاللہ سیرت پاک کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی فلمیں جو ہیں مختلف طرح کی بناتے رہیں گے اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوں گے. سب سے پہلے خود ہمارے پنجاب یونیورسٹی سے ہی ہمارے ڈاکٹر احمد بلال ہیں اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں، ان کا گروپ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے. اور دوسری جگہ سے بھی جہاں جہاں لوگ ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ ان کو پروموٹ بھی کرے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا. اور جو ہم کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ پیغام جو ہے وہ مختلف ایسے معنی خیز انداز میں پہنچتا رہے اور ہم سب جو ہیں وہ حشر کے دن اپنے نبی پاک کے سامنے سرخرو ہو سکیں.
کہ ہم نے ان کے نام کو بدنام نہیں ہونے دیا, ان کی خدمت میں اپنا نظرانہ دیا. بہت بہت Life for man is an endless pursuit of meaning. Meaning that represents his thirst for knowledge. Is our universe coming into existence, or has it already been created? How did human beings come into being? What is the meaning of our transient existence? These and a million other queries have continuously plagued humans over the course of time. Many different religions then arrive, one after another, bringing with them a plethora of expositions to justify human curiosity. In this context, Islam respects all other religions, thus emerging as an advocate of universalism, harmony, and peace in the world. Many researches have been conducted comprising of various religions, and it has been acknowledged that prophets have been sent to different nations throughout the course of history, so that they can spread the message of truth and the holy word of God among the masses. All the holy books that were revealed to prophets, such as the Torah given to Moses, the Bible given to Jesus Christ, and the last book, Quran, blessed to the Prophet Muhammad, peace be upon him, can then be considered an unbreakable sequence of the same doctrine. On the basis of historical evidence, Quran has been stated as the only book that offers a complete instruction manual for life, and the Prophet Muhammad has been declared as a perfect model exemplifying empathy, kindness, and compassion for the entire human populace without any kind of discrimination. The French scholar Ernest Marino illuminated the true essence of Islam when he said, Islam was born not amidst the mystery which cradles the origins of other religions, but rather in the full light of history. Over the past 14 centuries,
historians, and intellectuals all over the globe have declared the birth of the Prophet to be a monumental occasion for mankind. The American philosopher Michael H. Hart claims that it is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history. The advent of the Prophet completely altered the religious and political scenario of the world. Under the holy decree of the Prophet Muhammad, the immigration of Muslims to the city of Medina, known as Hijrat-e-Medina, marks the most extraordinary chapter in the noted history of humankind till date. A greater instance of philanthropy and cordial conduct cannot be found. The message of fraternity and equality founded upon this illustrious event became a milestone of peace, justice, love, and brotherhood for the whole wide world. The life of the Prophet defines a heritage of supreme humanitarian tradition that transcends beyond the boundaries of religion, creed, race, and all other man-made differences. He was the first person who raised his voice for the propagation and protection of human rights. The Prophet blessed not only orphans, widowers, laborers, but animals and birds as well, with his benevolent presence. Human rights, freedom of expression and speech, the empowerment of women, and the promotion of their fundamental rights, the necessity and sanctity of education, and the arrangement of social security on the government level for the individuals of any society. These are those few attributes that can be claimed today by the contemporary world.